السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو پوچھ رہے ہیں نا تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پوچھے کیا۔ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نبوت سے پہلے 40 سال تک کون سی عبادت کی۔ یہ بات پوچھنا ہی ایک قلب کو بری لگنی سی برابر ہے، کیونکہ ایک نور ہے اور 40 سال پہلے یہ راز تھا۔ نبی اور اللہ کے بیچ میں خالی تھا، عوام میں کچھ نہیں تھا، برابر ہے، یہ راز تھا۔ اب وہ راز میں اللہ اور رسول کے بیچ کے راز میں جو عبادت تھی، جب نبی نے بتایا نہیں تو تم بتاؤ گے کیسے؟ اپنے من گھڑن بولو گے کیا؟ اور پھر بھی ہم اس کا جواب تم کو دے رہے ہیں، پھر بھی ہم اس کا جواب اس کو دے رہے ہیں کہ اس وقت آپ نے دنیا میں جو لوگوں کو بتایا وہ حسن اخلاق تھا۔ ہاں، کیونکہ جب نبوت کا اعلان ہوا ہی نہیں تو اسلام کی تبلیغ کریں گے کیسے؟ معلوم تھا کہ آپ ایک بہت بڑے امین ہیں، بہت بڑے سچے ہیں، بہت بڑے مطلب ایسے انسان ہے کہ ایسا انسان ان لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اتنے سچے تھے۔ تو اسی طریقے سے چلتے تھے اور ان کا ہر بات مانتے تھے۔ تو حضور جو ان کے ساتھ حسن اخلاق کرتے تھے، اس اخلاق کے سائے میں لوگوں کو ڈھانپتے تھے۔ اب سیدھی سی بات بتا کہ اس وقت جو 40 سال تک دنیا کے سامنے جو عبادت انہوں نے کر کے بتائی وہ حسن اخلاق کی تھی، کیونکہ نماز تو پڑھا ہی نہیں سکتے تھے، نماز تو بول نہیں سکتے تھے۔ تو روزہ تو خیر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تھا اور نبیوں کے زمانے سے تھا اور بھی نبیوں کے زمانے سے تھا۔ تو یہ جو روتے تھے جن کو جو معلوم تھا عاشورہ کے روزے لوگ رکھا کرتے تھے، برابر ہے۔ تو جیسے لوگوں کو معلوم تھا اس حساب سے کرتے بھی تھے، ایکسٹرا کچھ باتیں نہیں بتاتے تھے۔ وہ جب بتانا آپ نے شروع کیا ہے، جب آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اس کے بعد میں پھر جب رسول ہو تو یہ لازم ہوا کہ اب آپ کا بتائے ہوئے دین کے قانون ہم کو ماننا ہے، تب اعلان کیا نا۔ تو اس سے پہلے اگر یہ بات نہ بولتے اور ڈائریکٹ بولتے ہیں کہ تم ایسی عبادت کیا کرو، ایسی عبادت کیا کرو، تم لوگ کیوں بولتے تم کون ہو، آپ زبردستی کیوں ایسا بول رہے ہو؟ تو وہ وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ وقت آنے پہ بتائیں گے۔ اب وہ خود کیا عبادت کیا کرتے تھے تو وہ تو اللہ اور نبی کے بیچ کا راز رہا۔ اگر وہ چیز بتا دیتے تو لوگ کیا بولتے، تمہارے اسلام بتانے سے پہلے جو تم بتا رہے تھے وہی ٹھیک تھا، اب یہ کائے کو کرے؟ لوگ نہیں بولتے، کیا بولتے معلوم ہے؟ جو آپ نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جو عبادتیں ہمیں سکھائی تو کیا اب اس کو چھوڑ دیں کیا؟ اب تم بتا رہے تو اب یہ کریں گے، ایسا ہوتا نا تو غلط نہیں ہو جاتا؟ غلط ہو جاتا نا کہ دیکھو نبوت کا اعلان نہیں کیے تھے تو بہت اچھی اچھی چیزیں بتائے تو وہ تو اچھی تھی، اب یہ پھر سے نیا نبوت اعلان کرنے کے بعد میں اب بتا رہے کہ دین محمدیہ کا قانون یہ ہے، ایسے چلو۔ تو یہ بتائیے یا رسول اللہ جو آپ نے ہم کو پہلے بتایا یہ کس محمدیہ قانون؟ ملنے کی بات نہیں، آپ نبی تھے، اعلان کیے۔ ملنا تو حضور خود فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی تھا جب دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں، یہ دنیا ہی نہیں تھی، میں تب بھی نبی تھا۔ یہ تو بات ہے۔ ملنا ملانا یہ تو کچھ لوگوں کا ایسا کہنا کہ 40 سال کے بعد ملی وہ تو جمع آخری تک کے یہ اعلان ہوا، سمجھے بات کو؟ ایک بات بتاؤ، ہم دنیا داری بھی کام کرتے ہیں یا سمجھو کوئی چیز سمجھ لو کرنے جاتے ہیں تو شروعات میں ہم سیکھتے ہیں، اور جب سیکھنے کے بعد میں اس پر پوری طرح ایک، اب یہ مثال نبی کی نہیں ہم اپنے دے رہے ہیں، وہاں مت دینا کہ اس کا مطلب نبی بھی سیکھ رہے تھے کیا، کیونکہ یہ گندے انسان ہے، کچھ بھی سوچ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم جب کچھ سیکھتے ہیں تب تک کسی کو کچھ بتاتے ہیں، کوئی چیلنج کرتے ہیں، اور جب سیکھ کے مکمل ہو جاتے ہو تو کیا بولتے ہیں، اللہ تیرا کیا خراب ہے میں اب بنا کے بتاتا ہوں۔ ہاں کیوں کہ اب سرکاری اتھارٹی ہمیں لائسنس مل گئے، تو اب تم بنداس جا کے بول سکتے بھائی میں پلا کاریگر ہوں، ڈرائیور ہوں، یا کرن چلاتا ہوں، ٹرین چلاتا ہوں یا پلین چلاتا ہوں۔ اس سے پہلے تم دنیا کو بولتے پھرو گے، کوئی مانے گا؟ اور اگر کسی نے بول دیا اچھا ہے تو کر کے بتا تو تم پھنس جاؤ گے،
تو خیر نبی کے جب اس وقت میں بتانے کا عالم کچھ اور نہیں تھا، اس ٹائم پہ منشا تھی کہ اس وقت میں جب ایک وقت آئے گا، کیونکہ پہلے آپ نے پوری دنیا کو جو لوگ وہاں پہ تھے آپ نے حسن اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی محبت سے، اپنی انسانیت سے لوگوں کے دلوں میں ایسی جگہ بنائی اور ایسا لوگ ان کے دلوں حضور کی جگہ بنی تاکہ یہ یقین ہو گیا کہ اگر اب میں اعلان کرتا ہوں تو لوگ مانیں گے کہ ہاں بے شک تم ہو ایسے۔ ہم کو تو پہلے سے بھی لگتا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کو پہلے بھی لگا تھا کہ حضور آپ کچھ الگ ہی ہیں، کچھ تو راج ہے، تو آج تو آپ نے کھول دیا۔ اچھا، اور کچھ لوگ بولے عزت ہم کرتے تھے، مانتے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، اب تم ڈائریکٹ نبوت کا اعلان کرو گے تو یہ تھوڑی، اب کچھ لوگ پھر گئے وہاں۔ ایسا بھی ہوا کہ سارے کے سارے لوگ تو اس وقت لبیک نہیں کیے نا، بعد میں دھیرے دھیرے وہ لوگ بھی آئے، یہ لوگ بھی آئے، لیکن جب شروعات میں اعلان کیا تو بہت سے لوگ پھر بھی گئے، بہت سے لوگ لائے بھی۔ تو اب جب وہاں پہ ہوا تو اب چلے گا پورا، جب حضور نے یہ بتا دیا کہ میں رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تب اس کے بعد میں پورا اسلام کا قانون پھر وہاں بتاؤ تم رسول ہے تو کون سا اسلام اب کرنا، اور وہ اسلام کے کیا قانون ہوں گے اور اس کی عبادتیں کیا ہوں گی۔ تو اس مذہب، اس اسلام کے طریقے سے پھر حضور نے بعد میں وہاں سے صحیح عبادت کی جو اسلام کی ضرورت ہے وہ بتانا چالو کی، اور اس سے پہلے جو کرتے تھے تو وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں راز تھا، وہ حضور نے بتایا نہیں تو ہم کیسے معلوم پڑے گا۔ اور اگر سمجھنا ہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ اس وقت کی حضور کی عبادت وہی تھی جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، حسن اخلاق۔ یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک کے ہی نماز پڑھی تھی، 13 سال کی عمر تک کے 13 سال میں ہی نماز پڑھی تھی۔ ہم سمجھے نہیں کیا بول رہے جیسے کہ یہ جو نماز ہے 13 سال کی عمر تک کے پڑھی، 13 سال پڑھی، یہ ہم نے کہیں سنا ہے۔ 13 سال کی عمر میں نماز پڑھتے تھے؟ 13 سال تک جو نماز پڑھی، 13 سال۔ اچھا، تو یہ کہاں سے گنت لگا دے تم کو؟ حضور کو جب معراج ہوئی تو تحفے میں ملی نا، تو تحفے میں ملنے کے بعد میں دنیا کے سامنے پڑھ کے بتائی نا، تب وہاں سے لوگ بولیں گے 13 سال تو نماز پڑھے۔ ارے یار تم کمال کی بات کرتے ہیں، تم کو کب بتا؟ ابھی ایک بات بتاؤ، کچھ باتیں تم ابھی پوچھ رہے میرے سے، برابر ہے؟ تو میں تمہارے سوال کا جواب دے دیا، تو تمہارے نالج میں آج میں آیا، لیکن اللہ، اس کے رسول کے اور دنیا کی، اور جس نے مجھے بنایا وہ تو مجھے زمانے سے جانتا ہے۔ تم نے آج پوچھا تو تمہارے کو سوال کا جواب ملا، تو کیا میرا آج سے ہی یہ بات ہو گیا؟ ایسے حضور نے جب دنیا کے سامنے کوئی چیز رکھی تو اس وقت رکھی جب حکم ہوا، نماز بھی اس وقت جب دی جب آپ نے معراج سے تحفے ملا، تو اس کا مطلب کیا پچھلے لوگ یہ حضور نماز نہیں پڑھا کرتے تھے؟ تو اس ٹائم عام نہیں تھا نا، سب کچھ ہوا تھا، ساری چیزیں چلتی تھی، تو عبادت بھی کیا تھی؟ تو نماز تو ایک تحفے کی، تو اس سے پہلے جو لوگوں کو سرکار لے کے بیٹھے تو کیا ہوتا تھا؟ تو اس وقت ذکر سکھاتے تھے، ذکر ہوا کرتا تھا، اب ذکر میں سب کو لے کے بیٹھے تھے، تو ذکر سے سب کے سینے منور ہوئے، تو وہ خوشی میں جب معراج میں جب گئے تو اللہ نے اس خوشی میں لوگوں کو نماز تحفے میں بھیجی کہ جاؤ اپنے جو ہے امتیوں کو دے دو، ورنہ امتی نے کون سا ایسا تیر مارے تھے اللہ خوش ہو کے ان کو جو نماز تحفے میں دیتا؟ کسی تو بات سے خوش تھا نا کہ ہاں میرے محبوب سے بڑی محبت کرتے، اس کے بتائے ہوئے تمام چیزوں کو مانتے، اسی لیے اللہ نے خوش ہو کر کے نماز کو تحفے میں دی، ورنہ تو اگر کچھ بھی مطلب نہیں تو اللہ کس بات سے خوش ہو کے دے دیا تھا؟ بندے بولتے ہیں ایسا ہم نے کیا کر دیا، اللہ ہم کو زبردستی کچھ بھی تحفہ دے دیا؟ نہیں بھائی، ہم کو نہیں کرنا، لیکن کسی نے انکار کیا کہ سب نے بولا سبحان اللہ، مانا۔